الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم بشيشا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. حضرات محترم اس کے بعد کی کرو گے؟ حضرات محترم اس کام کو پوری دنیا بھی مل کے نہ کر سکے، وہ کام اللہ اپنے کسی نبی کے ہاتھ سے کروا دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. یعنی ساری دنیا اس کام کرنے سے عاجز ہے، اللہ پاک نے وہ کام اپنے نبی کے ہاتھ سے کروا دیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. اور معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت کس کی ہوتی ہے؟ یقین بنا دے نبی کی طاقت نہیں ہوتی، نہ نبی کی منشا ہوتی ہے، نہ مرضی ہوتی ہے. طاقت بھی مالک کی، منشا بھی مالک کی، اور مرضی بھی نبی کا صرف ہاتھ ہوتی ہے. اللہ پاک یہاں فرمانے والا کہ آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، البتہ تاکہ دی ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں ہم نے دی. اس کو موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں؟ 9 روشن دلالی نشانیاں. مطلب کیا؟ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح کھلے معجزے عطا فرمائے. 9 معجزے. موسیٰ علیہ السلام میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، ڈنڈا چھوٹا، تو اللہ کے حکم صاحب اس کو زمین میں پھینک دیتے تھے، تو اللہ پاک کو بہت بڑا سانپ بنا دیتا تھا، بہت بڑا. یہ تو کچھ بھی نہیں صاحب، یہ تو آدمیوں کو دے کے بھاگتے ہیں جی. وہ سانپ اس کو دے کے فرعون بھاگتے تھے. جب وہ بن جاتا تھا سانپ، فرعون آگے سانپ پیچھے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا. یہ ہے رب کی طاقت. پوری دنیا بھی مل کے یہ کام نہیں کوئی کر سکتی. کوئی سوٹے کا، کچھ گھنٹے کا کوئی سانپ بنا سکتا ہے؟ کوئی سانپ کا کچھ گھنٹہ بنا سکتا ہے؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت. اگر موجودہ دور کے یہ لشکر، فوجیں اور یہ ٹینک توپیں، روز میزائل، ایٹم بم، یہ اس دور میں ہوتے ہیں نا جب سانپ بنتا تھا. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی جب اللہ سانپ بناتے تھے تو ان کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا سانپ. یہ ٹینک توپیں، یہ میزائل، بم شمپ جو فوجیں، امریکہ کی فوجیں، یہ وہ سب کٹھی ہوتی تو اس کام پہ ان اسلحے کا فوجوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہونا تھا. بلکہ جس طرح وہ ٹرکوں کے حساب سے لاٹھیوں کو، ڈنڈوں کو کھا گیا، رسیوں کو، ان کو بھی کھا جانا تھا. اگر آتے نا مقابلے میں فوجیں یا ٹینک توپیں یا اسلحہ آتا، ان کو بھی کھا جانا تھا، نکل جانا تھا سامنے.
کیونکہ اللہ پاک کا اسپیشل بنایا ہوا سانپ تھا۔ تو دوسرا معجزہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کہ اپنا ہاتھ ایسے بغل میں دباتے تھے، موسیٰ علیہ السلام باہر نکالتے تھے تو اتنا روشن ہوتا تھا، اتنی روشنی کہ سورج کی روشنی پہ اس کی روشنی غالب آ جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی اتنی ہاتھ سے ظاہر ہوتی نکلتی تھی روشنی کہ سورج کی روشنی پہ وہ کیا آ جاتی تھی، غالب آ۔ پھر رات کو ایسے کرتے پھر رات کا، یہ دوسرا معجزہ۔ یہ دو معجزے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، سورہ طٰہٰ میں بیان فرمائے۔ اور باقی جو 5 معجزے ہیں نا، کتنے معجزے باقی رہ گئے؟ تو اللہ پاک نے 9ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں، 7 معجزے باقی 9ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں۔ نکال لیں بابا، اس میں ہے نہیں، دوسرا ہے۔ اللہ مجھے قرآن بھی آگے دو، قرآن مجھے آگے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ کوئی قرآن پکڑو، مکمل قرآن لے آؤ، کوئی مکمل قرآن۔ ہاں جی، باقی 7 معجزے اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ ہاں جی، سورہ اعراف 9ویں پارے میں، سورہ اعراف، اور یہ آیت نمبر یہاں چلتے ہیں، آیت نمبر 129، اس میں نہیں ہے، سن لیں آپ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اللہ پاک نے فرعونیوں پہ قحط مسلط کر دیا۔ قحط علیہ السلام کی یہ معجزہ ہے، قحط مسلط کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر پھلوں میں کیا ہوا، کمی ہو گئی۔ وہ پھل کی سرمئی تھی، غلہ دار تھا، ان کا جو پھل وغیرہ تھا اس میں کمی واقع ہوگی۔ تو پھر کیا کیا، تیسرا معجزہ، ارسلنا علیہم الطوفان، اللہ پاک نے بارش کا عذاب بھیجا، بارش ہی بارش، بارش ہی بارش ہو رہی ہے، ہر شے گلیاں سب مکان بھر گئے برف سے، بارش کا عذاب بھیجا۔ اس کے بعد والجراد، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور پھر والقمل، پھر جوؤں کا عذاب اللہ پاک نے بھیجا۔ والضفادع، پھر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، بدہ و خون کا عذاب، یہ 7 عذاب بھیجے۔ اور یہ عذاب جب آتے تھے نا، ایک مہینے کے بعد آتے تھے، 1 مہینے کا عذاب آ گیا، یعنی بیک وقت نہیں آئے سارے اکٹھے عذاب، یہ 1 مہینہ کوئی عذاب آ گیا، اس کے بعد دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، 2 معجزے وہ ہیں اور 7 معجزے یہ ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتنے دیے معجزے، 9 معجزے دیے، 9۔ اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زیادہ معجزے دیے، وہ پانی پھٹا جس میں رستہ بنا ہے وہی معجزہ ہے، سمندر میں جو رستہ بنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، اسرائیل کے لیے وہی معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر آگے چل کر سمندر سے پار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پہ کیا مارا، پارا جس میں جائے، یہ معجزہ ہے۔ اشکال یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر بادلوں کا سایہ اللہ پاک نے کیا، ان میں بادلوں کا سایہ کرتے تھے،
بنی اسرائیل پہ یہی معجزہ ہے. پھر مانس حلوہ، اس کے علاوہ اور بھی معجزے ہیں. تو یہ معجزے جو 9 ہیں نا، یہ اللہ پاک نے فرعونیوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمائے تھے. جو معجزے ہیں وہ فرعون کی ہدایت کے لیے نہیں اللہ پاک نے عطا فرمائے. اس کا رفع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. 9 معجزے دیے اللہ پاک نے، 9 معجزوں کا ذکر ہے. معجزے اور بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. ان معجزوں سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 معجزے اللہ پاک نے فرعونیوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمائے تھے. تو جو باقی معجزے ہیں وہ فرعون کی ہدایت میں نہیں عطا فرمائے، وہ ملے بھی بعد میں. یہ مر گئے تھے فرعون معجزے بعد میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے ہیں. اللہ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے؟ 9 معجزے عطا فرمائے. اور فرمایا فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، محبوب ان بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس معجزے لے کے آئے تھے، پوچھو ان سے پوچھو. یعنی جو بنی اسرائیل کے علماء حق ہیں جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے تھے. تو یہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ محبوب جو موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے دے سکتا ہے، یہ مکے پوچھے کہ بھائی ماں جو فرمائشی معجزے طلب کر رہے ہیں، ان کی فرمائشیں نہیں پوری کر سکتا اللہ پاک؟ وہ پیچھے کیے نا فرمائشیں، یہ ہو پیچھے. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے دے سکتا ہے رب، تو یہ مکے کے پوچھے فرمائشی مجھے یہ نہیں پورے کر سکتا، یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن ان کے فرمائشی معجزے پورے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کی فرمائشی معجزے پورے کر بھی پھر ایمان نہیں لائیں، اگر ایمان لا لائے پھر سے ضائع ہو جائے گا ان کا. ان کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کے فرمائشی معجزوں کو پورا فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. معجزے لے کے آئے 9 معجزے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی. سانو کی نہیں آخیا، کیا کہا؟ اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کو دعوت دی ہے ایمان کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر. فرعون نے کیا کہا؟ فقال له فرعون، پس کہا موسیٰ کو فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میرے خیال کے مطابق تو سحر زدہ آدمی ہے، اس نے کسی نے جادو کر دیا. تو ایمان کی دعوت دے رہے موسیٰ علیہ السلام. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ تم نے کیا کر دیا؟ کسی نے جادو کر دیا، تو سحر زدہ. اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتا پھر. قال لقد علمت، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقد علمت، فرعون تو یہ جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا جو رب ہے نا اس نے یہ نشانیاں نازل فرمائی ہیں. یہ تو جانتا ہے اندر سے، ایمان سے نہیں کہتا، تجھے پتا ہے اندر سے، تو جانتا ہے کہ جو 9 نشانی 9 معجزے ہیں نا، یہ جو زمین و آسمان کا رب ہے اس نے نازل فرمائی ہیں اور میرے ہاتھ پہ ظاہر فرمائی ہیں. اللہ بصائر، یہ 9 نشانیاں جو ہیں ان میں بصیرت دے رکھی ہیں اللہ پاک نے بڑی بڑی. یعنی ان میں غور کرنے سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں. جب تک دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے مشکل کشا کون ہے، عاجز روا کون ہے، دستگیر کون ہے، داتا کون ہے. جب آنکھیں کھل جائیں نا تو پھر اللہ کی توحید کو آدمی قبول کر. جب توحید کو قبول کر لے پھر یہ نہیں کہتا جھولے لال دے وے خوشیاں کم دے وے چال لجپالا دے لڑ رہے تھے، یہ نہیں کہتا. پھر وہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے، پھر وہ ہر وقت کس کو پکارتا ہے؟ جب اللہ کی توحید سمجھ آئے قبول کر لیا. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے ایمان نہیں لایا، اب تیری بدماشی تیری گنڈا گردی کے تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، بس دن تیرے گنے گئے ہیں. کیا ہوگا؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، فرعون تو میرے خیال میں تو اب تو ہلاک ہوگا، اب تو برباد ہوگا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے پیش کی، پھر ان کا انکار کر رہا، پھر بھی ایمان نہیں لا رہا. اب تیری ہلاکت کا وقت آ گیا تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. جب اتنی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو فارادہ ان یستفزہم من الارض، ارادہ کیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے ہی نکال دیا جائے، کٹو نکالو یہاں سے ان کو. لیکن پھر اس کے دل میں کیا ان کو نکال دیا ہمارے کام کون کرے گا؟
وہ کہیں مریں گے ہم. بنی اسرائیل کماتے تھے کھیتی پر، جو کام کرتے تھے وہی کرتے تھے، یہ موت سے ویلے رہتے تھے. تو اگر ان کو نکال دیا پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تو اللہ باپ فرما رہے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، غرق کر دیا ہم نے اس کو، فرعون کو اور اس کے ساتھ تھے سب کو. کس نے غرق کیا؟ غرق وہ کہاں ہوئے ہیں؟ پانی میں ہوئے ہیں نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی نے نہیں غرق کیا ان کو. کس نے غرق کیا ہے؟ پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے حکم غیر تو کچھ کرے اور کسی کو غرق کرے. ہم نے غرق کیا ہے، پانی نے نہیں غرق کیا. موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے کہ نا جب فرعون غرق ہوا؟ فرعون نہیں، زندہ تھے کہ نا. ہارون علیہ السلام، دو نبی زندہ تھے، دو نبی زندہ تھے. اللہ پاک فرما رہے نہ پانی نے غرق کیا نہ موسیٰ نبی نے غرق کیا ان کو، فرعون سے نہ ہارون نبی نے، بلکہ اغرق نہ ہو. کس نے غرق کیا ہے؟ ہم نے غرق کیا. زندہ نبی، زندہ دو نبی اپنے دشمن کو غرق نہیں کر سکے. بڑا وہ کیتا یہاں دو نبی زندہ ہے. فرعون موسیٰ اور آپ دشمن ہیں کہ نا؟ فرعون نہیں، یہ دشمن ہے، بدترین دشمن ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کس نے غرق کیا ان کو؟ نہ پانی نے غرق کیا، نہ موسیٰ نبی نے غرق کیا، نہ ہارون نبی نے کیا. غرق نہ ہو، ان سب کو کس نے غرق کیا ہے؟ اب نکالے مسئلہ اور کڈیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے 11ویں نہ دی گئی تو پھر ان کو غصہ چڑھ جائے گا، وہ کھانے ہی خراب کر دے گا، پٹھا پا دے گا، بیڑا غرق کر دے گا. دو نبی اپنے دشمن کو غرق نہیں کر سکے زندہ، تو 100 شدہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے غرق کر سکتا ہے؟ کیسے غرق کر سکتا ہے؟ تو غرق، بیڑا غرق کرنے والا بھی کون ہے؟ بیڑوں کو پار لگانے والا بھی کون ہے؟ میرے رب کی طاقت ہے میرے بھائی. کوئی کسی کا بیڑا غرق نہیں کر سکتا، کوئی بیڑے پار نہیں لگا سکتا. کہ پار پرنتے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا باول حق بیڑا تھا. دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ ان کو کس نے غرق کیا؟ فرعون فرعونیوں کو ہم نے. زندہ نبی موجود ہیں، نہیں غرق کر سکے اپنے دشمن کو. اللہ فرما رہے ہم نے غرق کیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ زمین میں اب تم آباد ہو جاؤ. جب پار ہو گئے نا پانی سے، فلسطین کی زمین میں چلے جاؤ، وہاں کیا ہو جاؤ؟ آباد ہو رہ جاؤ. کافی عرصے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو مصر تھا نا، فرعون کے محلات فرعونیوں کے اور باغات، ان پہ بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو قبضہ دے دیا. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. یہاں زمین میں ہمیشہ نہیں رہو گے تم، پر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو تم سب کو ہم اکٹھا کر کے لائیں گے، لپیٹ کے لائیں گے. مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، سارے اکٹھے ہی ہوں گے. یہاں نہیں رہو گے، اب تو رہو یہاں لیکن ہمیشہ نہیں رہو گے. جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو کیا لائیں گے؟ ہم سب کو اکٹھا ہی کر کے لائیں گے، سب کو، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، حق کے ساتھ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اس دور کے اندر کفر شرک کا نیر پڑ گیا تھا، ضرورت تھی کہ قرآن نازل ہو، قرآن آئے اور سب کتابوں کو منسوخ کر کے قرآن قیامت تک کے لیے اپنا سکہ قائم کرے، اس لیے نازل کیا. دوسرا مطلب حق کے ساتھ نازل کیا، قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اور ہم سے لے کے ورنہ سا کیا ہے؟ حق کے سوا قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا وہ بالحق کی حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. حق کے ساتھ ہی یعنی اس کے نزول میں کوئی کمی بیشی، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. یہ ویسے ہی ہے جیسے لوح محفوظ میں ہے، ویسے ہی ہے یہ قرآن. جیسے لوح محفوظ میں قرآن ہے، جیسے لوح محفوظ میں ویسے ہی یہ قرآن میں اس میں جب یہ نازل ہوا کوئی کسی قسم کا کاٹا وعدہ کمی بیشی تغیر و تبدل نہیں ہوا، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو محبوب ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہم کو بھیجا، ان کی مشکل کشائی حاجت روائیاں نہیں کرنے کے لیے بھیجا. ہم نے کیوں بھیجا آپ کو؟ مبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ کے محبوب نے ایمان والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، کافر و مشرکوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے.
وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا. اتنا تھوڑا تھوڑا. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ پڑھیں آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے. ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں. جب ٹھہر ٹھہر کے آپ قرآن پڑھیں گے تو لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور سمجھنے میں بھی کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا. وَنَزَّلَ اللَّهُ تَنزِيلًا، نازلی اس کا مطلب تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. 23 سال میں اللہ قرآن جو ہے یہ پورا ہوا ہے. 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت پڑتی تھی ویسے اللہ کو نازل کر پاتے تھے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، محبوب کہہ دو کافروں مشرکو ایمان لاؤ قرآن کے ساتھ یا نہ لاؤ. لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نہ تمہاری ایمان کی پرواہ ہے. ایمان لاؤ گے اپنے ہی بھلا کرو گے، نہیں لاؤ گے تو اپنی بیڑا گرک کرو گے. ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلی، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے من قبلی قرآن کے نزول سے پہلے، جن کو قرآن کے نزول سے پہلے کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا. یہی علماء حق جو یہود و نصارہ کے علماء حق تھے، عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی اور نجاشی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو یہ قرآن کے نزول سے پہلے آسمانی کتابوں کیا رکھتے تھے؟ علم رکھتے تھے. ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا قرآن کے نزول سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ کے علماء حق جن پہ تورات اور انجیل کا علم تھا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کو کیا سنایا جاتا ہے؟ قرآن سنایا جاتا ہے، گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے نا ان کو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے علماء حق جو ہیں، باقی یہودی نصرانی نہیں، جو علماء حق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سن کے ٹھوڑیوں کے بل کیا کرتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. ٹھوڑی اس لیے کہا گیا کہ آدمی سجدہ تو پورا چہرے گرتا ہے زمین پہ سجدے میں، تھوڑی جو ہوتی ہے زمین کی زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی کا ذکر کرتی ہے اللہ پاک. باقی پورا چہرے جو ہے وہ گرتا ہے اللہ کے دربار. تھوڑی کا ذکر اس لیے کر دیا کہ تھوڑی زمین کے سجدے میں کیا ہوتی ہے؟ چہرے سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور یہ یہود و نصارہ کے جو علماء حق کہہ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہے ہمارا رب، پاک ہر عیب سے، ہر ریب سے، ہر شرکت سے، شرک سے. ہمارا رب کیا ہے؟ پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہو کے رہنا تھا. تو اللہ نے ہماری کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ نبی آئے گا، آخری قرآن آئے گا، ہم کو نبی عطا کر کے قرآن عطا کر کے ہمارے رب نے وعدہ پورا کر دیا، ہمارا وعدہ پورا کر دیا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گرتے ہیں وہ علماء حق یہود و نصارہ کے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. پہلے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدے میں گرتے ہیں ٹھوڑی. اب کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں. وہ ہم سے اچھے وہی رہ گئی یہود و نصارہ کے علماء حق. اب کتنا بارہ پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیوں جی 15واں. میں رویا ہوں کبھی؟ آپ روئے ہیں کبھی؟ کوئی نہیں رویا. ہم کوئی نہیں روئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ علماء حق تھے، وہ قرآن سن کے کیا کرتے تھے؟ روتے تھے، روتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے. ہمیں کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی اس مسئلے میں. تو وہی ہم سے جیت گئے بھائی، وہی کامیابی اس مسئلے میں. اتنا قرآن سے پیار تھا ان کو، اتنا قرآن کا اثر ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یا قرآن کلاس ختم ہوئی 10 بس موبائل کو ٹولی ایسے کو باتیں کو دنیاوی کو ہنسنا ہم یہ شروع کر دیتے ہیں. 1 منٹ بھی ہم پہ قرآن کا اثر نہیں یارو رہتا. 1 منٹ بھی. اتنی جلدی قرآن کو بھول جاتے ہیں ہم. نہ کرو یہ کام. ہے بار بار آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ معمولی اگر بیعت بھی ہو گئی اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس قرآن کی کلاس کی بیعت بھی ہو گئی، ایسا نہ ہو اللہ پکڑ لے. ان بد شرب بھی میرے بہت رب کی پکڑ بڑی سمجھ. اس کا جتنا بھی ادب کرو گے، جتنا بھی زیادہ اتنا ہی کم ہے. یاد رکھنا جب قرآن کی کلاس ختم ہوتی ہے یہ بڑا ہے، اس کے بارے میں سوچا کرو، تکرار کیا کرو. بیٹھو
10 یہاں بیٹھو، 5 یہاں بیٹھو قرآن کی جو پڑھا ہے اس پہ غور کرو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اللہ کے کلام میں. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے پوچھ بھی سکتے ہیں آپ کو، ایت نہیں سمجھ آئی اس کے بارے میں بات کرا کرو میرے بھائیو. اور جب گھر کو جاؤ نہ کسی کی چگلی کرنی ہے نہ کوئی سیاسی کوئی بات نہ کرو. اگر چگلی ہی شروع کر دے باتیں یہ ہے وہ ہے سیاسی فلاں یا وہ تو قرآن کی قدر کیا رہے گی. اتنی جلدی قرآن کا اثر اتر گیا یار. جاتے بھی گھر تو قرآن کا اثر قرآن کی باتیں کرتے جاؤ. ہاں ہم نے یہ ایت پڑھی ہے، یہ ایت اللہ کا حکم ہے، یہ ہے. گھر میں جاؤ پھر اپنے بیوی بچوں کو قرآن سناؤ کہ ہم مسجد سے یہ لے کے آئے ہیں یہ سن کے آئے ہیں. یہ قرآن کا حق ادا کرو پھر بات پڑے گی. کوئی شخص بھی قرآن کلاس کے بعد نہ کوئی ہنسے نہ کوئی دنیاوی نہ کوئی سیاسی گفتگو کوئی مذہبی بھی نہ کرو. کرنی یہی اس کے بارے میں کرو جو پڑھا ہے کلاس کے بارے میں کرو. کون آیا بھائی کون نہیں آیا بھائی ایسی اس کی فکر کرو کیوں نہیں آیا اتنا ہمارا ساتھی اتنے دن ہو گئے کیا وجہ ہے اس کی. یہ قرآن کے بارے میں سوچو میرے بھائیو. یہ وقت جو ہے نا آدھ گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ قرآن کے نام لا دو وقت بس قرآن کی ہی بات کرنی اس کلاس کی بات کرنی اور کوئی بات ہم نے اس میں کرنی ہی نہیں ہے. اگر قرآن ختم ہوا پھر وہی فوراً دنیاوی باتیں جی مذاق موبائل گپیں یہ وہ اتنی جلدی یارو قرآن کا اثر کیا ہے. پھر قرآن کی سلطنت صاحب ہوگا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا اثر ہوئی ہوئی. فرمایا ویزیدہم خشوعا قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن سن کے روتے ہوئے گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں اور قرآن سن کے ان کی عاجزی میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے. تو ہم پہ بھی اثر ہونا چاہیے. عاجزی ایک دوسرے کا احترام کرو عزت کرو اپنے آپ سے دوسرے کو مقدم سمجھو جی. کسی کی سرد نہ کرو کسی کو تکلیف نہ ہو. ادب سے مسجد میں آؤ ادب کے ساتھ جاؤ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. پہلے آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو سنتے پڑھو خاموشی کے ساتھ کوئی دنیاوی بات نہ کرو. تو ہم پہ بھی قرآن کا اثر ہونا چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی میں کیا ہوتا تھا اضافہ ہوتا تھا. تو ہم قرآن پڑھتے تو ہم پہ بھی قرآن کا اثر ہونا چاہیے. قل ادعوا اللہ عابد الرحمان محبوب اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو تمہاری مرضی ہے. اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا اللہ کرم فرما فضل فرما یا رحمان کہہ کے یا رحمان فضل فرما کرم فرما تمہاری مرضی ہے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی جس نام سے چاہو اللہ کو پکارا اس کے سارے نام کیا ہے اچھے ہیں. سارے نام کیا ہے اچھے ہیں. جس نام سے چاہو پکارو. پورے قرآن میں اللہ پاک نے سینکڑوں ہزاروں حکم بیان فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کے حکم آ گئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو نماز پڑھ کے صبر کر اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ ایسے ڈرو ڈرے. ہزاروں اللہ پر حکم پر یہ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. پورا قرآن ہے آپ کے ساتھ. اور حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ ساتھ بہت حکم ہے. یہ کہ نہیں یہ کیا اللہ پر اے ایمان والو تم رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. یہ قرآن ہے. اور نہ اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میری عدم موجودگی میں یا میری وفات کے بعد یا رسول اللہ کہہ کے مجھ کو پکار. کوئی صحیح حدیث نہیں یاد رکھنا. نہ قرآن میں ہے یہ اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میری عدم موجودگی میں میں یہاں تم دور ہو میں زندہ ہوں یہاں تم دور ہو تم یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. کوئی حدیث نہیں. یہ بھی نہیں فرمائی میں فوت ہو جاؤں فوت کے بعد تم یا رسول اللہ کہہ کے کوئی حدیث نہیں ہے. اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زندگی میں سامنے آ کے یا رسول اللہ کہہ کے کرتے تھے جب موجود ہوتے تھے سامنے آ کے. لیکن عدم موجودگی میں یا اللہ کے نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے کبھی بھی یا رسول اللہ کہہ کے اللہ کے رسول کو نہیں پکارا. جب لوگ کہہ رہے ہیں ہر دم پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اسما کالنا. میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا بار لا دے گما دے تو مجدار کو. یہ قرآن کا معنی نہیں ہے. قرآن کی آیت کا معنی نہیں ہے. نہ حدیث میں ہے نہ بزرگان دین کی. یہ شرکیہ جملے مشرکوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں.
بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. پکار کس کا حق ہے؟ پکارنا کس کو ہے؟ ہر وقت پکارو کس کو؟ یہ کہتے ہر دم پکارو یار. دیکھو ضد مقابلہ ہے. ہر دم پکارو یار، لیکن ہر وقت کس کو پکارنا ہے؟ غمی میں کس کو پکارنا ہے؟ خوشی میں کس کو پکارنا ہے؟ صبح شام رات دن ہر وقت لیل و نہار کس کو پکارنا ہے؟ یہ اللہ کہہ نہیں رہا کہ قل اللہ عبید الرحمان، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کے جس نام سے چاہو پکارو، سب نام اللہ کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں کہا کہ رسول کو ہی پکارو یا رسول اللہ کہہ کوئی پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ شرکیہ جملے لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے ہیں. میرے بھائیوں بچ جب آپ کہو گے نہیں بچو گے، ہاں پھر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی. یاد رکھنا جو اللہ کا حق ہے اللہ کو دو، جو نبی کا حق ہے نبی کو دو، جو ولی کا حق ہے ولی کو دو، جو علی کا حق ہے علی کو دو. گڈ مٹ کھلت ملت نہیں کرنا، یہ سب ایک ہی چیز ہے. یاد رکھنا پکار مانگنا یہ کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کو کرو؟ کس کو نظر نیاز بکرے چھترے دے کے کس کے نام پی دو؟ ولا تجہر بصلاتی کا ولا تخافت بہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں مکے میں نماز پڑھتے تھے. جب کبھی بلند آواز سے قرآن پڑھ دیتے تھے جہری نماز میں، رات والی نمازوں میں، تو موسیقی بھی وہاں پھرتے رہتے تھے. تو موسیقی سے بکواس کرتے تھے، بکواس کرتے تھے قرآن سن کے، اور بسا اوقات حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. گھر کے اندر بھی بلند آواز سے نہیں وہ قرآن پڑھنے دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا لا تجہر بصلاتی کا محبوب، اپنی جو ظاہری نماز ہے نا اس میں بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو. کیوں؟ تو موسیقی نے سن لیا تو تمہارا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے. اور ولا تخافت بہا، اور ظاہری نماز میں اتنا پست بھی قرآن نہ پڑھو جو تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے نمازیوں کو قرآن سنائی نہ بلند آواز سے پڑھو کہ موسیقی سن کے تم پہ حملہ کریں، نہ پست آواز اتنی کرو کہ تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے ساتھ بھی قرآن نماز پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن سنی نہ. کیا کرو؟ وابتغی بین ذالک سبیل، اس کے درمیان کو راستہ تلاش کرو، نہ روی نہ اتنا اونچا ہو نہ اتنا آستہ ہو، ایسے قرآن پڑھو. وقل الحمد للہ الذی، محبوب کہ سب تعریف ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ کے لیے. اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہیں، فلاں مسجد بڑی سوڑی مسجد ہے، فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے، فلاں مولوی بہت تقریر کر رہا چاہیے مخلوق کی، فلاں باغ فلاں سڑک شہر بڑے اچھے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا بھی کس نے کیا ہے؟ مخلوق کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ کس نے دیا ہے؟ تو مخلوق کی تعریف پھر کس کی ہوگی؟ اللہ کی تعریف ہوگی. مخلوق کو پیدا بھی اللہ، جو مخلوق کے پاس ہے وہ بھی اللہ. مخلوق کی تعریف پھر کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ ہی کی. کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. الذی لم یتخذ ولدا، وہ اللہ کی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی اولاد نہیں. جیسے کہ حضور سارا مکہ کے مشرک اللہ کی اولاد بناتے تھے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور ملک کے اندر اس کا شریک بھی کوئی نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی، کوئی اللہ کا شریک نہیں اللہ کے ملک بادشاہت میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی کمزوری میں اس کا مددگار بھی نہیں ہے. اللہ کمزوری ہے ہی نہیں، کمزوری ہو تو مددگار، اگر کمزوری میں مددگار کیسے آئے گا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، محبوب اس کی بڑائی کر. کس کی؟ اللہ کی بڑائی. اپنی نہیں بڑائی کرے، دیکھو نہ اپنی بڑائی کرنی نہ کسی نبی کی، تو پھر کسی کی بڑائی نہیں کرنی. کس کی بڑائی کر؟ تکبیرا، اس کو بڑا کر. اس کو بڑا کر اللہ کی عقیدہ ہو ہر آدمی کا. یہ نبی چھوٹے، ولی چھوٹے، فرشتے چھوٹے، پوری مخلوق چھوٹی، اللہ سب سے بڑا. اور جو اللہ کو بڑا کرے گا نا دنیا اور آخرت میں، اللہ اس کو ہی بڑا کرے گا. ماشاءاللہ بھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی پوری ہوگی ماشاءاللہ. اللہ پاک نے مجھ کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی توفیق دی، آپ کو سننے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق. اللہ قبول فرمائے. اس میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ سے معاف فرما دے. ترجمہ کر لیں پھر انشاءاللہ دعا سجدہ بعد میں کریں، دعا مانگیں، ترجمہ کر لیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات میں روشن، 9 روشن نشانی. فصل کا سوال کرے آپ بنی اسرائیل سے. اس جب کہ آئے موسیٰ ان کے پاس
نشانیاں لے کے فقال له فرعون بس کہا ان کو موسیٰ کو فرعون نے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا کہ موسیٰ تو میرے خیال کے مطابق کیا ہے سحر زدہ ہے تجھے کسی نے جادو کر دیا قال لقد علمت تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تو جانتا ہے اندر سے کہ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض یہ جو نشانیاں نازل کی ہے نا یہ جو آسمان و زمین کا رب اس نے نازل کی ہیں میرے ہاتھ کے ظاہر کی تجھے پتا ہے تو جانتا ہے بصائر ان نشانیوں میں بصیرتیں ہیں بڑی بڑی ہاں ان میں غور کر کے اللہ کی توحید سمجھ جاتی ہے جب توحید سمجھ آئے پھر شرک سے اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے بچا لیتا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ فرعون تم میرے خیال کے مطابق نا اب کیا ہوگا تو ہلاک ہوگا تیری ہلاکت کے اب دن آ گئے ہیں فارادہ بس ارادہ کیا فرعون نے سفید نہیں کہ بنی اسرائیل کو من الارض مصر سے ہی نکال دے ابھی ارادہ ہی کر رہا تھا وہ اللہ نے فرمایا رکھ رہا وہ غرق کر دیا ہم نے اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ سب کو کہاں کر دیا پانی میں غرق کر دیا عیدہ بناؤ یہ غرق اللہ پاک ہم نے کیا نہ پانی نے کیا نہ موسیٰ نے کیا نہ ہارون نے کیا کسی نے نہیں کیا کس نے کیا ہے جب نبی اپنے دشمن کو اللہ کے علاوہ اور کسی کو غرق کرے غرق کرنا بھی کس کا کام ہے اور پانی سے بچانا بھی کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے وَقُلَّا مِن بَعْدِ کام نے بعد اس کے واسطے بنی اسرائیل کے اسکن الارض زمین میں رہو تم یعنی فلسطین کی زمین میں چلے فیضا جا وعد الاخرہ جب آئے گا وعدہ آخرت کا جئنا بکم رفیقا تو ہم تم کو اکٹھے لائیں گے سب کو وبالحق انزل اللہ وبالحق سب کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا وبالحق حق کے ساتھ ہی قرآن نازل ہوا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے وقرآنا فرقنا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا لتقرأوا علی الناس علی مکث تاکہ آپ پڑھیں قرآن کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے ونزل اللہ تنزیلا ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو نازل کیا ہے 23 سال میں قرآن کا نزول جو وہ پورا ہوا قل آمنوا به ولا تؤمنوا آپ کہہ دیں ایمان لاؤ اس پہ یا نہ لاؤ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں نہ تمہاری نہ تمہارے ایمان کی ان الذین بے شک وہ لوگ اوتوا جو دیے گئے علم من قبل قرآن کے نزول سے پہلے اذا یتلی علیہم جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ایتیں قرآن کی جب وہ قرآن سنایا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یخرون للاذقان سجدا تو گرتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں ویقول کہتے ہیں وہ سبحان ربنا ہمارا رب پاک ہے ان کان وعد ربنا آخر ہمارے رب کا وعدہ جو کیا ہے وہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا اور گرتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے ویزیدہم خشوعا اور قرآن سن کے ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے قل ادعوا اللہ بدر آپ کہہ دیں پکارو اللہ کو یا رحمان کو ایم ما تدعو جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو فلاح الاسماء اس کے سب نام کیا ہے اچھے ہیں ولا تجہر اور نہ بلند آواز سے پر نماز میں قرآن ولا تخافت بها اور نماز میں آہستہ بھی قرآن نہ پڑھو اتنا کہ سمجھی نہ آئے نماز پڑھنے والوں کو وابتغ بین ذلک سبیلا اور تلاش کر درمیان اس کے راستہ وقول الحمدللہ الذی کہہ تو یہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ جی وہ اللہ کے لم یتخذ ولد اللہ کی کوئی اولاد نہیں ولم یکن له شریک فی الملک اس کا ملک میں کوئی شریک نہیں ہے ولم یکن له ولی من الذل اور کمزوری میں اس کا کیا کمزوری کے لحاظ سے کوئی اس کا معین و مددگار نہیں ہے اللہ پاک کو کوئی کمزوری نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی معین و مددگار بھی نہیں ہے وکبرہ تکبیرا اور بڑائی کر اس کی بڑائی بیان ایک اور بات سنائے گئے تھے ٹھہرے قرآن پڑھ کے آپ لوگ ہاتھتے ہونا باتیں کام کی ذہن نشین کر قرآن کھولتے ہیں نا پڑھنے کے لیے آرام سے کھولے ٹھا نہ مارے ایسے کھڑا آواز نہ آئے اور جب بند کرتے ہیں آرام سے رکھیں آرام کے ساتھ رکھیں یہ مگرو لانے کی گل کرو پرے کر دو پھٹی یہ چیزیں یاد رکھیں ذہن نشین کر رہے قرآن کے اندر کر رہا ہے بیٹھنا ہے آرام سے پاس رکھیں آرام سے قرآن کھولیں جب پڑھ لیں آرام سے اس کو پرے کریں آرام سے اس کو ٹھا ایسے سب قرآن کے دین کلہ ہوا دین سارے کا سارا ادب و احترام کا نام ہے لا دین لمن لا ادب له جو ادب نہیں کرتا اس کا دین ہی اللہ کا ادب کرنا ہے اللہ کے رسول کا اور اللہ قرآن کا کرنا کیا کرنا ہے ادب کرنا ہے ہاں جی سجدہ کر لیں ایک سجدہ کریں
اسماعیل یہ کیا اس میں بندہ کرنا ہے چھوڑ لے بھائی